خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. میں ہوں پاسٹر منور خورشید. پروگرام کلام روشنی میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں گزشتہ تمام پروگرامز کے لیے. آپ کی طرف سے دیے گئے اچھے فیڈ بیک کے لیے ہم سارا جلال خداوند کو دیتے ہیں. ناظرین جن خداوند نے آج ہمیں جوائن کیا ہے, مختصراً تعارف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاسٹر عظیم رحمت صاحب نے, تھینک یو سو مچ. اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے پاسٹر عمران بشیر صاحب نے, تھینک یو سو مچ. ناظرین اس سے پہلے کہ ہم آج کے متن کی تلاوت کریں, میں ریکویسٹ کروں گا پاسٹر عمران بشیر صاحب سے پلیز دعا میں رہنمائی کریں. خداوند جلال کے بادشاہ قدوس خدا, تیری ستائش تیری حمد کرتے ہیں. ہمارے دل تیری شکر گزاری سے بھرے ہیں اس وقت کے لیے. اور خداوند ہم شکر گزار ہیں اس پلیٹ فارم کے لیے خداوند خدا, جس کو تو نے اپنے لوگوں کے لیے فراہم کیا ہے. سو منت کرتے ہیں خداوند اس وقت میں ہم جب کلام کی باتیں کرتے ہیں, کلام پر ڈسکشن کرتے ہیں, تو بہت ساری زندگیوں تک تیرا کلام پہنچے. اور خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے. سو بہت ساری زندگیوں میں خداوند تیرا نور اترے اور خدا ان کی تاریکیاں جاتی رہیں, اور وہ کلام کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ میں اور کلام کی گہری سمجھ میں آگے بڑھیں. منت کرتے ہیں خداوند اس وقت میں پاسٹر منور خورشید صاحب کے لیے, خداوند تیرے خادم عظیم رحمت صاحب کے لیے, ان کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں تاکہ خدا یہ زندگیاں تیرے نام کو جلال دینے کے لیے قدرت سے آج استعمال ہو, یسوع کے نام میں آمین. تھینک یو سو مچ. ناظرین کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے آج ہم تلاوت کریں گے نئے عہد نامے میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 12واں باب 31ویں آیت سے لے کر 35ویں آیت تک. خدا ان کی زندگی بخش پاک کلام میں یہ مرقوم ہے. اب دنیا کی عدالت کی جاتی ہے, اب دنیا کا سردار نکال دیا جائے گا, اور میں اگر زمین سے اونچے پر چڑھایا جاؤں گا تو سب کو اپنے پاس کھینچوں گا. اس نے اس بات سے اشارہ کیا کہ میں کس موت سے مرنے کو ہوں. لوگوں نے اس کو جواب دیا کہ ہم نے شریعت کی یہ بات سنی ہے کہ مسیح ابد تک رہے گا, پھر تو کیوں کہتا ہے کہ ابن آدم کا اونچے پر چڑھایا جانا ضرور ہے؟ یہ ابن آدم کون ہے؟ پس یسوع نے ان سے کہا کہ اور تھوڑی دیر تک نور تمہارے درمیان ہے, جب تک نور تمہارے درمیان ہے چلے چلو, ایسا نہ ہو کہ تاریکی تمہیں آ پکڑے, اور جو تاریکی میں چلتا ہے وہ نہیں جانتا کہ کدھر جاتا ہے. کلام مقدس کے پڑھے سن جانے پہ خدا ان کی برکت ہو, آمین. ناظرین کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے, جس طور سے ہم خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں کہ اب وہ اپنے پیشن ویک میں اس آخری ہفتے میں جو مصلوبیت کا ہفتہ ہے اس میں بڑھ رہے ہیں, اور گفتگو جو ہے اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ جاری و ساری ہے, اور لوگوں پر انکشاف ہوتا جا رہا ہے خداوند یسوع مسیح کی موت کا اور ان کے مصلوب ہونے کا. اسی تعلق سے یہ پیسج ہماری رہنمائی کرے گا, اور ہم بہت ساری چیزیں خدام کے وسیلے سے جانیں گے, سیکھیں گے. آج ہم گفتگو کا آغاز پاسٹر عظیم رحمت صاحب سے کریں گے. جی پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں 31ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا ہے کہ اب دنیا کی عدالت کی جاتی ہے, اب دنیا کا سردار نکال دیا جائے. کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب, شکریہ. بیسیکلی اس کو ہم دو طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی جو مصلوبیت ہے وہ ابلیس پر حتمی فتح بخشے گی, اور ابلیس جو ہے جس کا کنٹرول دنیا پر ہے, یہ بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے کہ اوورآل نہیں, ظاہر ہے چونکہ قادر مطلق خدا ہے, لیکن بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ جیسے اس جہان کے خدا نے, دوسرا کرنتھیوں 4 باب اور 4 آیت میں لکھا, اس جہان کے خدا نے ان کی آنکھیں بلائنڈ کر رکھی ہیں, اندھی کر رکھی ہیں, تاکہ خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری ان تک نہ پہنچے. اس جہان کا خدا کا ٹائٹل ملا ہے اس کو, یعنی اوورآل جس دنیا کا شیطانی سسٹم ہے, یا وہ سسٹم جو خدا سے ہٹ کے چلا رہا ہے, وہ ابلیس ہے. اور ابلیس ہی گناہ کو شروع کرنے والا ہے, ابلیس ہی کی وجہ سے یہ ساری چیزیں, اور ابلیس کو ہی ختم کرنے اور گناہ کی طاقت کو ختم کرنے یسوع مسیح آیا ہے. یہ تو
ایک اس کا ایک معنی ہے کہ یسوع مسیح کے کفارے کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ لیکن اس کانٹیکس میں جو وہ لفظ خداوند کہہ رہا ہے کہ اب دنیا کا سردار، دا پرنس آف دس ورلڈ، لیکن آگے جو ٹینس ہے وہ فیوچر ہے، فیوچر ایک بالے تھے سیٹ آئے، دیٹ از فیوچر پیسو انڈیکیٹر، یعنی مستقبل کی بات ہے کہ مستقبل میں بالآخر ابلیس کو پرماننٹلی ختم کر دیا جائے گا۔ ابھی اس وقت نہیں، ایون کہ چرچ ایرا کے اندر بھی جس میں ہم چرچ چل رہا ہے، یہ وار ہمارے ساتھ جاری ہے، لیکن وہ وقت آئے گا جب خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد ہوگی، تو پھر بائبل مقدس میں جیسے فار ایگزامپل مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 20 باب میں اگر ہم دیکھیں اور اس کی 10 آیت کے اندر، تو یہاں پر لکھا ہے مکاشفہ 20 باب اور 10 آیت کے اندر، اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندک کی اس جھیل میں ڈالا جائے گا جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا، اور وہ رات دن عبدالآباد عذاب میں رہیں گے۔ یہ ابھی باقی ہے، یہ ابھی کچھ ایک بیشک ذہن میں رکھے، ایک سوچ ہے، ایک تھیولوجی ہے، علم الہیات کی ایک تھیولوجی ہے، ایک کلیسیا، بہت بڑی کلیسیا پر بھی یہ مان رکھتی ہے کہ نہیں، اب شیطان کا کنٹرول نہیں ہے، چرچ ہیز فل اتھارٹی، چرچ کے پاس یہ سارا اختیار آ چکا ہے، ابلیس کا کنٹرول ختم ہو چکا ہے، لیکن وہ نظر نہیں آتا۔ نہ یہ سٹیٹمنٹ، یہ بیان ہمیں کر رہی ہے کہ ابلیس کا جو قبضہ ہے دنیا پر سے، ایمانداروں پر سے، وہ پرماننٹ اٹھ جائے گا، لیکن ایک پرماننٹ فتح تمہارے پاس آ گئی ہے، اور وہ ہے یسوع مسیح کی صلیب اور یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا، جیسے یوحنا کے خط میں بھی لکھا ہے کہ اس نے ابلیس کو تباہ کر دیا، ابلیس کے کاموں کو ختم کیا۔ کولوسیوں کے خط کے پہلے باب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس نے ان کا برملا تماشا بنایا، اور وہ شراب و شریعت کو صلیبوں پر جڑ کر اس کا برملا تماشا بنایا، اور اس پر فتح یابی کا شادیانہ بچ۔ سو ہم فاتح ہیں، ابلیس کا ہم پر کنٹرول نہیں ہے۔ ہم یسوع کے نام کو یوز کریں، اور یسوع کے نام سے اس جو قبضہ ہے، جو اس نے قبضہ کر کے رکھا ہوا تھا، یاد ہے نا، اس نے کولوسیوں کے خط میں بھی لکھا، اور اس نے تمہیں اس طریقے کے قبضے سے چھڑایا ہے۔ تو جب ہم نجات پا جاتے ہیں، جب ہم یسوع کو زندگی میں لے لیتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ابلیس کا ہماری زندگی سے نکلنا حتمی ہے اور اس کو جانا ہے۔ لیکن دنیا کا جو سردار، جو دنیا کا سردار بن کے بیٹھا ہوا ہے، یسوع مسیح کی مصلوبیت اور یسوع مسیح کا کفارہ اور اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا، یہ حتمی فتح ہے کہ اب ابلیس کا ایمانداروں پر کنٹرول نہیں ہے۔ اس لیے وہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم یسوع کے پاس نہیں آتے، اگر ہم کفارے کو نہیں لیتے، اگر ہم اس کے مکاشفوں کو اپنی زندگی میں نہیں لیتے، تو پھر اب ڈیفینیٹلی شیطان کے ہی کنٹرول میں ہیں، کیونکہ ابھی دنیا کے اندر فزیکلی طور پر خداوند یسوع مسیح کا کنٹرول اس طرح نہیں ہے کہ چرچ اس کام کو ایک جنگ کی شکل میں لے کر جا رہا ہے اور ابلیس کے کاموں کو ختم کر رہا ہے، لیکن جب یسوع مسیح آ جائے گا، پھر ابلیس پرماننٹ پکڑا جائے گا اور اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا۔ یہ بیسیکلی خداوند یسوع مسیح کے کہنے کا مقصد ہے، جو عموماً یہ فیوچر ٹینس کے ساتھ، یہ فیوچر میں یہ بات حتمی طور پر مکمل ہو جائے گی۔ اس لیے بائبل میں یعقوب کے خط کے اندر بھی 4 باب 4 آیت میں لکھا ہو کہ نہ دنیا سے دوستی رکھو، جو دنیا سے دوستی رکھتا ہے وہ خدا سے دشمنی رکھتا ہے، اس لیے کہ دنیا کا کنٹرول اور سسٹم ابلیس کا ہے۔ لیکن جب یسوع زندگی میں ہے، یسوع آپ کے ساتھ ہے، تو یو ہیو فل اتھارٹی کہ ہم ابلیس کے شکنجے سے نکلیں، ابلیس کی طاقتوں سے نکلیں، کیونکہ یہ ہارا ہوا ہے، یہ اپنی جنگ ہار چکا ہے، ابلیس اپنا کنٹرول بیسیکلی ختم کر چکا ہے، وہ اس پر نہیں لا سکتا جس کے ساتھ یسوع مسیح ہے۔ یہ وہ گفتگو یسوع مسیح کرنے کی۔ تھینک یو سو مچ، پریز گاڈ۔ بڑی زبردست خوبصورت باتیں جو خداوند کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جس پرپس، جس مقصد کے لیے صلیب اٹھانے کو جا رہے ہیں، وہ یہی پرپس ہے جو پیدائش کی کتاب کے 3 باب کی 15ویں آیت میں بھی زندہ خدا نے یہ پرومس اور یہ وعدہ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ کیا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ ایڑی پر کاٹے گا، جبکہ خداوند یسوع مسیح یعنی جو عورت کی نسل سے آئے گا وہ اس کے سر کو کچلے گا۔ تو آج خداوند یسوع مسیح اپنا پلان، اپنا مقصد جو ہے وہ واضح کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں
کہ ان کی مصلوبیت کا، جان دینے کا مقصد کیا ہے، وہ اس دنیا میں کس لیے آئے، کیونکہ وہ ابلیس کے ان تمام ہتھ کنڈوں کو فیل ناکام بنانے کے لیے آئے۔ ابھی ان کا پلان جو ہے، منصوبہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے، کیونکہ حتمی جو خداوند یسوع مسیح نے اس کا کلا کما کرنا ہے، جو اس کو ختم کرنا ہے، وہ ابھی کام باقی ہے، لیکن اس کا آغاز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کر دیا گیا، اور خداوند یسوع مسیح نے اس کی شنید بھی یہاں پہ سنائی ہے، جو ابھی آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ پاسٹر صاحب سے سنا ہے۔ آگے بڑھیں گے اور پاسٹر عمران بشیر صاحب سے جانیں گے۔ جی پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں پہ 32ویں اور 33ویں 2 آیات میں لکھا ہے، اور میں اگر زمین سے اونچے پر چڑھایا جاؤں گا تو سب کو اپنے پاس کھینچوں گا۔ اس نے اس بات سے اشارہ کیا کہ میں کس موت سے مرنے کو ہوں۔ کیا مطلب ہے ان آیات کا؟ پریز دی لارڈ۔ خدا کا کلام ہمیں جس طرح سے ابھی بات ہو رہی تھی کہ وہ جتنی بھی باتیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، جب ہم خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نہ صرف پریزنٹ ٹائم کے لیے بلکہ آنے والے وقت کے لیے بھی معلوم ہوتا ہے۔ اگر ہم اس پورے چیپٹر پر نگاہ دوڑائیں اور اس کا کانٹیکسٹ دیکھیں تو یہ آخری وقت ہے، خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ خود کو قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے جتنی بھی باتیں وہ کر رہے ہیں، جو کچھ وہ ریویل کر رہے ہیں، دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ اور یہاں پر جو کراؤڈ موجود ہے، جو لوگ موجود ہیں، ان کو وہ ساری باتیں جو ہیں وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ بتا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں۔ اور یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ جب میں اگر زمین سے اونچے پر چڑھایا جاؤں گا تو سب کو اپنے پاس کھینچوں گا۔ اب اس کلچر کے اندر یہ بات بڑی کلیئر تھی کہ جب جو یہودی تھے اگر کسی کو مارتے تھے یا وہ موت کی ذکر یا بات کریں گے تو وہ زیادہ تر جو ہے وہ سٹوننگ کیا کرتے تھے، وہ کسی پر پتھر برساتے تھے اور وہ جب تک وہ مر نہیں جاتا تھا اس کو جو ہے وہ سنسار کرتے تھے۔ لیکن جب کیونکہ اسی کانٹیکس کے اندر اسی وقت میں انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ جب اونچے پر چڑھانے کی بات ہو رہی ہے تو یہ کروسیفکشن کی بات ہو رہی ہے، یہ صلیب دینے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اونچے پر چڑھانے کا مطلب یہی تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا تھا جنہیں صلیب دی گئی تھی، اور یہ رومنز کے لیے یہ بات بڑی ہی پسندیدہ تھی، اور وہ جب کسی کو سزا دیتے تھے تو وہ انہیں اسی طور سے سزا دیتے تھے۔ تو اس لیے یہاں پر وہ کروسیفکشن کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ اور یہ ان آیات کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ جو 2 باتیں ہیں، اس کے 2 حصے ہیں، اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ دونوں بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں زمین سے اونچے پر چڑھایا جاؤں گا، اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں میں کھینچوں گا۔ یہ دونوں وربز ہیں، اور یہاں پر اگر ہم غور کریں تو یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے اونچے پر چڑھانے کی، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنی کروسیفکشن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اپنی کروسیفکشن کے بارے میں انہیں بتا رہے ہیں کہ یہ کیا ہوگا۔ اور نمبر 2 یہ بات ہے کہ جب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ تمہیں کھینچ لوں گا، تو الٹیمیٹلی ان کا پرپز یہ ہے کہ وہ ان کی جو کروسیفکشن ہے، ان کا صلیب پر جانا جو ہے، وہ کسی ایک فرد کے لیے، کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک اس کے لیے نہیں ہوگی، وہ سب کو اپنے اندر کھینچ لیں گے۔ اب یہ جو کھینچنا ہے یہ صرف اور صرف اس میٹر میں نہیں ہے کہ وہ صلیب پر انہیں کھینچ لے گا، یہ کھینچنے سے مراد یہ ہے کہ انہیں کھینچ کر وہ نجات دلا کر، مسیح جو ہے وہ ان کو نجات دلا کر انہیں خدا میں جوڑ دے گا، انہیں کھینچ لے گا، دے ول بی ون فیملی، انہیں یونائٹ کر دے گا۔ وہ جو رابطہ، وہ جو کنیکشن ٹوٹا ہوا ہے اس کو وہ بحال کرنے کی بات کر رہا ہے کہ میں تمہیں خدا میں جوڑ دوں گا۔ سو ڈی اے کارسن ایک بہت ہی اچھے اسکالر ہیں، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ بیسیکلی جب خداوند یسوع مسیح یہ بات کر رہے ہیں نا کہ میں تمہیں کھینچ لوں گا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ لوگوں کو، انسان کو کھینچ کر خدا کے نزدیک کر دیں گے، انسان کو کھینچ کر خدا کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ تو یہاں بڑا کیٹیگوریکلی ایک چیز کو کلیئر کر رہے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ، اور اگلی آیت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، وہ اس بات سے انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ میں کس موت سے مرنے کو، کہ ہاؤ آئی ول ڈائی، کہ مجھے کروسیفائی کیا جائے گا، اور میں کس طرح سے جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ لوں گا۔ اور یہ صرف یہیں پر نہیں ہے، میں چاہتا ہوں ہم ایک اور ریفرنس بھی جو ہے وہ دیکھیں۔ میں نے یوحنا کی انجیل ہمیں بتاتی ہے، اور لکھا ہے خدا کے کلام میں 13ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں، اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے۔ اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی
اونچے پر چڑھایا جائے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے، کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اب یہاں پر میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا کا کلام کیٹاگوریکلی اس بات کو کلیئر کرتا ہے، کیونکہ موسیٰ کا بھی جو یہ واقعہ جو ہے وہ موجود ہے کہ جب اس نے اونچے پر اس سانپ کو لٹکایا تو جو اس سانپ کی طرف دیکھتا تھا وہ شفا پا جاتا تھا، وہ اپنی اس بیماری سے، اپنی اس پین سے باہر نکل جاتا تھا۔ ابھی یہاں پر جو وہ بات کر رہا ہے کہ جب ابن آدم اونچے پر چڑھایا جائے گا، اس کو کروسیفائی کیا جائے گا، تو جو اس کو قبول کرے گا، اور یہ جو صرف اور صرف لمیٹڈ بات نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے کہ جو اس کو قبول کرے گا وہ نجات پائے گا، وہ خدا کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا، وہ اس فیملی کا حصہ بن جائے گا۔ سو اٹس اے بگ تھنگ، یہ بہت بڑا ریولیشن ہے، اور یہ لوگ اس بات کو قبول کر رہے ہیں، اور آگے آپ دیکھیں گے کہ وہ اس بات کو یقین ہی نہیں کر رہے اور اس بات پر مان ہی نہیں رہے ہیں کہ یہ کس طور سے باتیں کرتا ہے، اور وہ اپنی اس موت کے بارے میں کہ کس طرح سے وہ جو ہے وہ مرے گا اور کس طرح سے وہ کروسیفائی کیا جائے گا، اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ اس کا ایک پہلو ہے۔ اس کا ایک اور پہلو بھی دیکھتے ہیں اونچے پر چڑھائے جانے سے، کہ اگر اس کو اونچے پر چڑھایا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف وہ ہیوملیشن کی، موت کی، دکھوں کی اور صلیب کی بات کر رہا ہے، بلکہ اس کا ایک اور اینگل دیکھنے کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ اس ایگزالٹیشن کی بھی بات کر رہا ہے، جب وہ کہتا ہے میں تمہیں بھی کھینچ لوں گا، تو وہ لوگوں کے لیے، کیونکہ ہمارے لیے اس نے دکھ، تکلیفیں اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ خود اٹھا لی، تاکہ میں اور آپ اور ہم جتنے بھی ہم سننے والے ہیں، ہم ان دکھوں سے، تکلیفوں سے بچائے جا سکیں۔ سو وہ یہاں پر اونچے پر جانے کی جب بات ہے تو وہ اس میں ایک اور بات بھی وہ کہتا ہے کہ وہ ایگزالٹیشن بھی لے کر آئے گا، کیونکہ مسیح کے بارے میں بھی فلپیوں کے خط کے اندر یہ بات بڑی کیٹیگوریکلی کلیئر ہے کہ اس کو بعد میں مقام بھی اس کا بلند کیا جائے گا، ایگزالٹ بھی کیا جائے گا، اونچا بھی کیا جائے گا۔ لیکن اس کانٹیکسٹ کے اندر یہاں پر ہمیں یہ معلوم کرتے ہیں کہ وہ جو صلیب ہے اس کی بات کی جا رہی ہے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ خدا یسوع مسیح یہ پہلے ہی اپنے شاگردوں پر، اس سے پہلے بھی وہ انکشاف کر چکے ہیں اپنی صلیبی موت کا، آج پھر وہ سب کے سامنے اس بات کا انکشاف کر رہے ہیں کہ ابن آدم جو ہے اونچے پر چڑھایا جائے گا۔ سو بڑی زبردست خوبصورت اس کی تفسیر جو بیان کی گئی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح صلیبی موت جو ہیں وہ مریں گے، اور اس کے وسیلے سے یعنی جان دینے کے سبب سے، اپنے مرنے، دفن ہونے، جی اٹھنے کے باعث خدا یسوع مسیح نے ہمارا میل ملاپ جو ہے وہ باپ کے ساتھ کروایا ہے، اور اسی بات کو وہ بیان کریں کہ میں تمہیں بھی کھینچ لوں گا، یعنی جو ایماندار ہیں وہ سب خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس ابدیت کا حصہ بن جائیں گے اور اس میں شامل ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ایک بریک کا، لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے، آگے بڑھیں گے۔ پاسٹر عظیم رحمت صاحب سے گفتگو کا ایک دفعہ پھر آغاز کریں گے۔ جناب پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ 34ویں آیت میں لکھا ہے، لوگوں نے اس کو جواب دیا کہ ہم نے شریعت کی یہ بات سنی ہے کہ مسیح ابد تک رہے گا، پھر تو کیوں کر کہتا ہے کہ ابن آدم کا اونچے پر چڑھایا جانا ضرور ہے؟ یہ ابن آدم کون ہے؟ تو اس تعلق سے ہماری رہنمائی فرما دے، کیونکہ یہودی اپنے پوائنٹ آف ویو سے تو بالکل درست فرما رہے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ مسیح ہمیشہ رہے گا، تو پھر مطلب اگر یہ اپنے آپ کو مسیح بھی کہتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں اونچے پر چڑھایا یعنی اپنی جان دے دوں گا، تو وہ بھی کنفیوز ہو چکے ہیں کہ اب یہ معاملہ کیا ہے، اس لیے ان کے اندر یہ سوال جنم لے رہا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ ظاہر بطور یہودی جو ان کا اولڈ ٹیسٹمنٹ کانسیپٹ ہے، وہ تو اس کا ایک پہلو کہنا چاہیے کہ مسیح آئے گا، اور مسیح کنٹرول لے گا دنیا کا، اور پھر اس کی سلطنت ابد و بعد رہے گی۔ فار ایگزامپل زبور 89 اور اس کے 36 سے 37 آیت میں لکھا ہے کہ اس کی نسل ہمیشہ قائم رہے گی، اور اس کا تخت آفتاب کی مانند میرے حضور قائم رہے گا،
وہ ہمیشہ چاند کی طرح اور آسمان کے سچے گواہ کی مانند قائم رہے گا. بہت سے ریفرنسز ہو سکتے ہیں، لیکن ایک وہ یہ کانسیپٹ تھا، ان کا بلیو تھا کہ جو مسیح ہے وہ تو نہیں مرے گا، وہ تو ابد تک رہے گا. ہمارا اولڈ ٹیسٹامنٹ یہ بیان کرتا ہے. ایک فار ایگزامپل ایک ریفرنس میں اور پڑھتا ہوں، دانیل کی کتاب 7 باب اور اس کی 17 آیت کے اندر لکھا ہے، اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں. اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی، اور اس کی مملکت لازوال ہوگی. تو اس پوائنٹ آف ویو سے ایک حد تک تو وہ ٹھیک تھے کہ وہ ان کو بتایا گیا تھا. پھر ایک رومن امپائر کی جو پرابلمز تھے، جو دباؤ تھا ان پر، جو مظلوم ہو گئے، وہ بھی ایک کانسیپٹ تھا کہ اگر یہ مسیح ہے تو ہمیں ہر لحاظ سے فریڈم ملنی چاہیے، آزادی ملنی چاہیے، ادھر سے بھی نہیں مل رہی. اور یہ اپنے آپ کو جو دعویٰ کر رہا ہے کہ مسیح ہے، تو ہمارے اوپر پرانے عہد نامہ میں تو مسیح جو ہے وہ تو فاتح کی شکل میں ہے، وہ تو راج کرے گا، اس کی سلطنت کا کوئی انتہا نہ ہوگا. تو اس حوالے سے وہ ٹوٹلی کنفیوز ہو رہے تھے. یہ ایک پہلو تھا. جبکہ پرانے عہد نامے میں مسیح کی مصلوبیت، مسیح کی تدفین، مسیح کا مصلوب ہونا، وہی دانیل کی تو دیگر حوالہ جات آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی ثابت کرتے تھے کہ مسیح بہرحال دکھ بھی اٹھائے گا، وہ مصلوب، وہ گناہوں سے نجات دے گا. اور ملینیم ایرا کی طرف بھی اشارہ تھا کہ بالآخر پھر یہی مسیح واپس آئے گا اور انصاف بھی کرے گا اور دنیا کا کنٹرول بھی کرے گا. تو اس حوالے سے آگے ہمیں پتہ بھی چلے گا نیات میں سے کہ ان کا مائنڈ بند تھا، ان کی روحانی آنکھیں بند تھی. وہ خداوند یسوع مسیح کو پہچان نہیں پا رہے تھے، اس کو جان نہیں پا رہے تھے، متن اور ٹیکسٹ کو بھی وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے. تو اس کے لیے ایک یہ بھی ضروری ہے کہ اگر آپ اپنے منطق سے، اپنے لاجک سے، اپنی قابلیت سے یسوع کی شخصیت کو جاننے کی کوشش کریں گے تو آپ نہیں سمجھ پائیں گے، آپ کنفیوز ہو جائیں گے، جس طرح یہ ہوئے. ان کا بھی یہی پرابلم تھا کہ یہ کتاب مقدس کو پڑھتے بھی تھے، اس کی کوٹ بھی کرتے تھے، لیکن اس طرح نہیں ان کا ذہن کھلا ہوا تھا جس طرح نئے عہد نامہ میں عید پینتیکوسٹ کے دن کھلا. تو یہاں تک کی جو کنفیوژن نظر آ رہی ہے، ایک تو ان کا پس منظر یہ ہے کہ وہ رومن امپائر کے ہاتھوں ظلم اٹھا رہے ہیں، دکھ اٹھا رہے ہیں، اور اگر یہ مسیح ہے تو زیادہ وہ پولیٹیکل دیکھ رہے تھے کہ مسیح اگر یہ ماری گیا تو پھر تو امید ہی ختم ہو گئی، تو پھر تو ہو بھی چلی گئی، تو پھر تو یہ تو مسیح کیسے ہو سکتا ہے. ہم تو چھٹکارے کا تصور کرتے ہیں، ہم تو تصور کیا ہوا ہے کہ ہم راج کریں گے، بلکہ دنیا پر راج کریں گے، اس کی سلطنت کبھی اینڈ نہیں ہوگی. تو اگر یہ مسیح ہے تو یہ اس کو امپلیمنٹ کرے، بجائے کہ یہ نجات اور گناہوں سے چھٹکارا اور اس کی باتیں کر رہا ہے. اس لیے ہر بات یسوع مسیح کی ان کو کنفیوز کر رہی تھی اور وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ابن آدم کون ہے، یہ واقعی خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اور یہی مسیح ہے، اور اس کا مصلوب ہونا ضروری تھا. یسایہ نبی کی معرفت کتنی کلیئر کٹ پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، اور بھی انبیاء کے صحائف میں یسوع کے بارے لکھا گیا کہ وہ کس طرح، دانیل کی کتاب کلیئر کٹ لکھتی ہے کہ کس طرح وہ مسیح مرے گا. 70 ہفتوں کا ذکر ہے، قربانی بلاخر مقبورہ اینڈ ٹائم کی بھی بات کرتا ہے کہ بلاخر یہی مسیح بلاخر راج بھی کرے گا. اس لیے چرچ ایمان رکھتا ہے کہ یسوع خدا ہے اور وہ بادشاہ بھی ہے، اور جب اس کی سیکنڈ کمنگ آئے گی تو ڈیفینیٹلی وہ دنیا کا راج بھی کرے گا. پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے، چونکہ یہودی ایمان بھی رکھتے ہیں اور ان کے پاس تعلیم بھی ہے خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے، لیکن چونکہ ہم اکثر یہ بات سیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی جو دونوں آمدوں کے بارے میں، یعنی جو فرسٹ کمنگ اور سیکنڈ کمنگ ہے، جو پہلی خداوند یسوع مسیح کی آمد ہے اور دوسری آمد ہے، یہودی ان میں امتیاز نہیں کر پائے ہیں. کیونکہ اکثر پرانے عہد میں اگر آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو دونوں آمدوں کو اکٹھا بیان کیا گیا ہے. تو بطور انسان ان کے لیے سمجھنا مشکل ہے، اور وہ اس سمجھنے سے قاصر بھی رہے. اس لیے وہ ہمیشہ خداوند یسوع مسیح کی جو سیکنڈ کمنگ میں جیسا مسیح نے آنا ہے، وہ سمجھتے رہے کہ مسیح جب اپنی فرسٹ کمنگ میں آیا اس کو ایسا ہونا چاہیے، اس کو ویسا بننا چاہیے. اس لیے وہ اکثر
کنفیوز رہتے تھے اور اس بات کے بارے میں پریشان رہتے تھے کہ جیسا ہم سوچتے ہیں، جیسا ہمیں سکھایا گیا ہے، پڑھایا گیا، ویسا مسیح تو ہے نہیں ہے، پتہ نہیں پھر ہم غلط ہیں کہ یہ غلط ہے۔ اس لیے اکثر وہ اپنے آپ کو غلط کہنے کی بجائے وہ مسیح کو ہی غلط کہہ دیتے تھے کہ یہ درست نہیں ہے، اس کی تعلیم درست نہیں ہے، اس کے کام درست نہیں، کیونکہ جیسا مسیح ہم نے پڑھا ہے ویسا تو مسیح یہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو پڑھا ہے، ہمیں تو سکھایا گیا کہ وہ مرے گا نہیں۔ اور میں جیسے آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں کہ وہ ادھوری تعلیم رکھتے ہیں، جیسے پاسٹر صاحب نے بھی رہنمائی کی ہے کہ وہ سمجھ تو رکھتے ہیں لیکن مکمل نہیں، ادھوری ان کے پاس انڈرسٹینڈنگ ہے اس تعلق سے۔ اس لیے وہ خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے یہ سمجھتے ہیں مسیح کا کہ وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ تو کلام کی صداقت ہے اور یہ ریئلٹی ہے، حقیقت ہے کہ اس کا نام ابد تک رہے گا، اور کلام بیان کرتا ہے کہ وہ ازل سے ہے، یعنی ابد تک، یعنی شروع سے آخر، اور مکاشفہ کی کتاب بھی اس کے تعلق سے یہی بیان کرتی ہے الفا و اومیگا ہے۔ لیکن اس کے بیچ میں کس طرح سے وہ اپنے لوگوں کے لیے قربانی دے گا، اس بات کو وہ ہمیشہ اگنور کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایسا مسیح دیکھنا ہی نہیں چاہتے جو مر جائے اور ان کے لیے وہ جسمانی طور پہ آزادی نہ کرا سکے۔ اس لیے وہ یہاں پہ بھی اتنے کنفیوز اور پریشان نظر آتے ہیں، دکھائی دیتے۔ آگے بڑھیں گے اور پاسٹر عمران بشیر صاحب سے جانیں گے۔ جی پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں پہ 35ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح اب ان کے سوال کو بھی آنسر کر رہے ہیں اور ایڈریس کر رہے ہیں۔ پاسٹر یسوع نے ان سے کہا کہ اور تھوڑی دیر تک نور تمہارے درمیان ہے، جب تک نور تمہارے ساتھ ہے چلے چلو، ایسا نہ ہو کہ تاریکی تمہیں آ پکڑے، اور جو تاریکی میں چلتا ہے وہ نہیں جانتا کہ کدھر جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ بڑی زبردست طریقے سے ان پر عیاں کر رہے ہیں چیزیں، انہیں بتا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر تک نور تمہارے درمیان ہے۔ اس آیت کو ہم 2-3 اینگل سے دیکھیں گے۔ نمبر 1، پہلے تو وہ یہ وقت کی طرف اشارہ ہے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے میں تمہیں، اور یہ انہوں نے اپنے شاگردوں کو اپنی زمینی خدمت کے دوران بہت دفعہ اس بات کے بارے میں ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ان کے درمیان میں ہے، اور اسی وقت میں زیادہ سے زیادہ افادیت جو ہے وہ اٹھانی ہے۔ اور اس کا بلکہ یونانی کی انجیل میں اگر ہم اس کو 9ویں باب کے اندر دیکھیں تو بڑی خوبصورت آیت لکھی ہوئی ہے، یہ اس کی 3ری آیت سے میں پڑھ رہا ہوں 9ویں باب کی۔ یسوع نے جواب دیا کہ نہ اس نے گناہ کیا نہ اس کی ماں باپ نے، بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کاموں پر ظاہر کریں جس نے مجھے بھیجا ہے۔ ہمیں اس کے کام دن ہی دن کو کرنا ضرور ہے، وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ایرجنسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس وقت کم ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ایون 12ویں باب کے اندر بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے، 12ویں باب کی 8ویں آیت میں، کیونکہ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں لیکن میں ہمیشہ تمہارے پاس نہ رہوں گا۔ تو وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ٹائم از لمیٹیڈ، وقت کم ہے۔ ابھی جس وقت میں وہ موجود ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں، ان کے پاس چند دن رہ گئے ہیں جس میں وہ ساری باتیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں تھوڑے دن تک نور تمہارے درمیان میں ہے۔ اب وہ دوسری بات یہ کر رہے ہیں کہ نور تمہارے درمیان میں ہے، اور یہی یوحنا کی انجیل کے جو 7 آئی ایمز ہیں، جو بڑے خداوند یسوع مسیح کے کلیمز ہیں جس میں وہ بات کرتے ہیں، تو اس میں یہ بھی ایک ان کا کلیم ہے کہ آئی ایم دا لائٹ آف دا ورلڈ، دنیا کا نور میں ہوں۔ تو وہ اپنی بابت اشارہ کرتے ہیں کہ میں وہ نور ہوں جو دنیا کو روشنی بخشے گا۔ اور یوحنا کی انجیل تو اس پہ بہت بات کرتی ہے، اور ایون اس کے انجیل کے آغاز میں ہی یہ بات لکھی ہوئی ہے 4 آیت میں، اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ یہ وہ نور ہے جو ان کے درمیان میں ہے، لیکن وہ اس قدر اندھے ہیں، میں یہ کہوں گا کہ وہ پھر بھی پہچان نہیں پا رہے ہیں، پھر بھی وہ دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر بڑی زبردست بات کی ہے، انہوں نے کہا جب تک نور تمہارے ساتھ ہے چلے چلو۔ یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، چلے چلو، یہ بیسیکلی امپیریٹو ہے، اور امپیریٹو جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ لازمی کرنا ہے۔ حکمیہ جملے جو ہیں وہ کہہ رہا ہے چلے چلو، جب نور ہے تو چلے چلو، نور میں بڑھنا ہے، ہم نے آگے چلنا ہے اور نور میں آگے بڑھتے رہنا ہے۔ اور لکھا ہے ایسا نہ ہو کہ،
اس سے پہلے انہوں نے کہا چلے چلو، پھر انہوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ تاریکی تمہیں آ پکڑے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیپ آن پریسنگ چرچ، آپ نے اس نور میں، خداوند یسوع مسیح کے مکاشفہ میں، اس لائٹ میں چلتے چلے جانا ہے۔ دنیا کی تاریکی، دنیا کے معاملات اور تاریکی کے حاکم کوشش کریں گے کہ وہ ہمیں آ دبوچیں، اور بڑی خوبصورت بات اور بڑا زبردست موازنہ کیا گیا ہے، جو تاریکی میں چلتا ہے وہ نہیں جانتا کہ کدھر جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے انہوں نے کہا ہے جب تک نور ہے نور میں چلے چلو۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو موازنہ ہے یہ بڑا ضروری ہے کہ جب ہم نور میں چل رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اور نور کی میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیشن یہی ہے، اس کی خاصیت کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ روشنی کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں چیزیں نظر آتی ہیں، اس میں چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ اور خدا ان کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے، اور کلمہ مجسم ہوا جو ہمارے درمیان میں رہا، اور یہ وہی روشنی ہے، یہ وہی نور ہے جو ہمارے درمیان میں ہے۔ اس لیے لائف میں ہم نے کوئی بھی چیز دیکھنی ہے، خدا انہیں یہی سمجھا رہا ہے، خدا یسوع مسیح ان کو یہی بات بتا رہے ہیں کہ اگر کچھ دیکھنا ہے تو کلام کی روشنی میں چیزوں کو دیکھو، جو تمہاری عقلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں ان کو ہٹاؤ۔ اور لکھا ہوا ہے جو تاریکی میں چلتا ہے وہ نہیں جانتا کہ کدھر جاتے ہیں۔ آج بھی ہمیں بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں جو نہیں جانتے کہ ان کی ڈائریکشن کیا ہے، وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ الٹیمیٹلی بات ہی یہی ہے کہ وہ تاریکی میں آگے بڑھ رہے ہیں، وہ تاریکی میں جا رہے ہیں۔ سو جب لوگ نور کو چھوڑ کر تاریکی میں جائیں گے تو ان کی منزل ڈیلوژنل ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہاں جانا ہے، انہوں نے کیا فیصلے کرنے ہیں، کس طرف جانا ہے۔ اس لیے تو خدا یسوع مسیح نے بڑا زبردست طریقے سے ان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ نور تمہارے درمیان ہے، نور تمہارے ساتھ ہے، چلے چلو۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے بیان کی گئی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جس طرح سے دعویٰ کیا ہے اور نور ہونے کا، روشنی ہونے کا کلیم کیا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے کاموں سے اس بات کو ظاہر بھی کیا ہے، واضح بھی کیا ہے کہ وہ کس طرح سے نور ہے، روشنی ہے، اور پھر اس کے بعد ایمانداروں کو بھی نور اور روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے تاکہ ایماندار بھی اس نور میں چلیں۔ اور یہ روشنی یاد رکھیں کہ ایمانداروں کی اپنی نہیں ہے، یہ مستعار لی گئی ہے، ادھار لی گئی ہے، اور یہ خداوند یسوع مسیح کی روشنی ہے جو ایمانداروں کی زندگی میں موجود ہے، اور ایماندار صرف اسی روشنی میں چل سکتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی دی ہوئی ہے، ودیعت کرتا ہے، عطا کی گئی ہے۔ اور ایمانداروں کے لیے یہ بڑے شرف، آنر، استحقاق کی بات ہے کہ وہ خداوند کی روشنی میں چلتے ہیں۔ پریز گاڈ، اس کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ پاسٹر، تھینک یو سو مچ جناب۔ یقیناً ناظرین، آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے۔ ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو، اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کوئی دعا یا درخواست دے سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹیمنی شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو۔